حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ 5 خوش نصیب لوگ جن کی روح حج اور عمرے کی ادائیگی کے دوران پرواز کر گئی۔ اللہ کے گھر جانے کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ اس گھر کا طواف جو ایک مرتبہ کر لے اس کا دل ہی نہیں چاہتا واپس آنے کا۔ جہاں ہمیں اللہ کے گھر جانے کا انتظار رہتا ہے وہیں یہ خواہش بھی دل میں رہتی ہے کہ جب آخری سانس لیں تو خدا کے گھر ہی دم توڑیں۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ جب موت آئے تو اللہ کے گھر آئے۔ دنیا بھر میں کچھ ایسے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی روح اللہ کے گھر سے پرواز ہوئی۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی 5 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو حج اور عمرے کی غرض سے اللہ کے گھر گئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا اور اب وقت آخرت شروع ہونے کو ہے۔ کینیا سے تعلق رکھنے والے نوجوان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے انتقال کر گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نوجوان حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا، لیکن اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ پھر اس کو سیکورٹی گارڈ نے مل کر بوسہ دلوایا۔ طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کی شہریت سے متعلق واضح نہیں بتایا جا سکتا، لیکن مدینہ نیوز رپورٹ کے مطابق کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اچانک یہ شخص زمین پر گرا اور انتقال کر گیا، جس کی نماز جنازہ بھی مکے میں ہی پڑھائی گئی۔ 22 مارچ 2019 کو بھی ایک ایسا ہی واقعہ ان خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ جب ہزاروں لوگ طواف کر رہے تھے تو یہ بھی انہی کے ساتھ موجود تھیں۔ طواف کے دوران ہی ان پر نزلہ کی کیفیت طاری ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحن حرم میں گر گئیں۔ لوگوں نے طبی امداد فراہم کی، لیکن یہ خاتون حقیقی سے جا ملی۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے شہر بٹ گرام سے تعلق رکھنے والا بابو لالہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جس کی آرزو ہر مسلمان کرتا ہے۔ یہ تو وہ خوش قسمت شخص ہیں جنہیں عمرے کی ادائیگی کے دوران طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ بابو لالہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں 3 روز قیام کیا۔ تاہم ایک روز جب وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو حرم پاک کی حدود کے اندر ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی اور ان کا جنازہ ہزاروں مسلمانوں نے ادا کیا۔ اسماعیل کا تعلق بھارت سے تھا، جبکہ وہ سعودی شہر ریاض میں پچھلے کئی برسوں سے گروسری اسٹور پر کام کرتا تھا۔ جب ان کی عمر 51 برس ہوئی تو انہوں نے اپنے وطن انڈیا واپس جانے کا سوچا، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسماعیل نے سوچا کہ کیوں نہ بھارت جانے سے پہلے اللہ کے حضور حاضری دی جائے۔ اس غرض سے وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاکہ عمرے کی ادائیگی ہو سکے۔ اسماعیل نے جس رات اپنا عمرہ ادا کیا اسی رات وہ شدید علیل ہو گئے۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن کئی روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اسماعیل کی تدفین جنت المعلیٰ میں کی گئی۔